حضرت
دوسرے لوگوں کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے تاریخ کی کتابوں کا سہارا، زمین و آسمان کے قریدے ملانے کی کوششیں کرتے ہیں اور افضلیت میں اور خلافت و دیگر معاملات میں کسی اور کو پہلا نمبر دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جہالت اتنی عام کی جاتی ہے، بسا اوقات ناجائز قوالیوں تک میں، بسوں کے اندر، رکشوں کے اندر یہ چلوایا جاتا ہے، غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اور قوالیوں میں پڑھا گیا پہلا نمبر کس کا، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ وہ پڑھنے والے قوالوں کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اگر بغیر پیے پڑھے تو صحیح پڑھ نہیں سکتے، تو پی کے نہ جانے کیا سے کیا پڑھ جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا، پردوا سے کہ پہلا نمبر، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا، تیسرا نمبر عثمان غنی کا، اور شیر خدا مشکل کشا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر۔ یہی ترتیب ہے جو ترتیب خلافت کی ہے، بالاتفاق قرآن و حدیث سے علماء نے ثابت کیا، افضلیت کی بھی یہی ترتیب ہے۔ اور رہا معاملات کا معاملہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو آپس کے معاملات ہوئے، مشاجرات ہوئی، جنگیں ہوئی، تو علماء نے لکھا اس میں عوام کے لیے سکوت اور خاموش رہنا بہتر ہے۔ عوام میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے عمل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دے کہ جناب فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے۔ ان کے درمیان لڑائیاں ہوئی، امیر معاویہ علی بن مرتضی کے درمیان ہوئی، عائشہ صدیقہ علی بن مرتضی کے درمیان ہوئی، فلاں کے درمیان ہوئی۔ یہ مشاجرات تمہیں یاد رہ گئے، اور جو ساری زندگی ان کے درمیان رابطہ و تعلق اور جو محبت اور مودت کا جو معاملہ تھا، وہ ساری زندگی کے معاملات کو تم نے بھلا دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خود بلکہ آپ کا پورا گھرانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتا تھا۔ اور انہوں نے لکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سب کے سب نمازی ہوا کرتے تھے، روزہ دار، تہجد گزار، سجدوں کی لذتوں سے مزین ہوا کرتے تھے، لیکن خاص فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو کیسے حاصل ہوئی؟ سجدے دیگر صحابہ بھی کیا کرتے تھے، تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کو جو افضلیت اور اولیت حاصل ہوئی تو کیا زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی، زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی، یا زیادہ روزے رکھنے
رسول اور عشق رسول ہی کی بدولت تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہ صرف اکیلے ہی بلکہ سارے ان کے گھر والے اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ کے لیے قربان ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ گویا اس بات کا مصداق بنا ہوا تھا کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حب نبی کو، تمہارے نبی کی محبت میں جتنی وفاداری کے معاملات ابو بکر صدیق اور ان کے گھرانے نے دیے، خود امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جن جن لوگوں نے جو معاملات کیے میں نے سب کا حق ادا کر دیا، لیکن صدیق اکبر کا حق اور اجر اللہ ہی قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہی مبارک کیا عظیم الشان گھرانہ تھا۔ ان کے والد کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہوا، صدیق اکبر کو خود کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، صدیق اکبر کی اولاد کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اور ان کی اولاد کی جو اولاد تھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے کو بھی شرف صحابیت حاصل ہوا۔ گویا کہ 4 نسلیں صحابیت کے مرتبے پر ان کی فائز ہو گئی۔ اور پھر حب نبی جی کی جو وفاداری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے میں نظر آتی ہے، اس بات سے یہ ممتاز حیثیت رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں عبادتوں کے لیے جلوگر ہوا کرتے تھے، کافروں سے چھپ چھپا کر آپ عبادت غار میں کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی کبھی کبھی آپ کی خدمت میں پیش ہو جایا کرتے تھے، آپ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، کبھی کچھ کھانا لے کر غار ثور میں پہنچا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غار ثور میں عبادتوں میں اور اعتکاف میں گزارتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کی بیٹی تھی حضرت اسماء بنت ابو بکر۔ کھانا اس نے تیار کیا اور پھر کھانا لے کر جیسے نکلنے لگی، کہا دیکھا بازار میں ادھر ادھر رش بہت ہے، اگر اس رش میں جاؤں گی غار ثور تک تو کہیں جاسوسوں کو اور کہیں کافر اور مشرکین کو پتہ نہ چل جائے۔ آپ نے انتظار کیا، رات ضرا ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، پھر آپ آئی باہر، کچھ افراد تھے، کبھی آپ مشرق کی طرف جاتے کبھی مغرب کی طرف جاتے، لوگوں کی توجہ بانٹنے کے لیے کہ کہیں مجھے ڈائریکٹ غار ثور کی طرف جاتا ہوا کوئی دیکھ نہ لے۔ وفاداری تو دیکھیں، وفاداری میں صدیق اکبر کے گھرانے کے انداز دیکھیں۔ عورت ذات ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، جب کوئی ان پر نظر رکھتا ہوا نظر نہیں آتا پھر گھوم کے ایک راستہ غار ثور سے آپ کے گھر سے سیدھا بھی جاتا ہے۔ اور اس دور میں آج بھی اگر غار ثور تک کوئی جاتا ہے نا، نوجوان بھی جائے، جا کر جب واپس آتا ہے نا تو 3 دن تک اس کو اٹھا نہیں جاتا، اتنا ٹانگوں میں اور کمر میں درد ہو جاتا ہے نوجوان کے آج کے دور میں بھی۔ اور اس دور میں جب کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، وہ غار ثور کی بلندی پر چڑھنا اترنا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کھانا لے کر پہنچی، دونوں ہاتھوں میں کھانے کا تھیلا تھا، چمڑے کا تھیلے میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ واپس آئی، کھانا تیار کیا دیا اور غار ثور کی طرف روانہ ہوئی۔ بہت زیادہ ڈھونڈ کر غار ثور تک پہنچی کہ کہیں کسی جاسوس کو پتہ نہ چل جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق غار ثور سے نیچے تشریف لائے، یہ باہر مل گئی اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب کھانا دیکھا، تھیلے کھلے ہوئے تھے، آپ نے کہا اسماء ان کو باندھا نہیں، اب بلندی پر چڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر سے ہی گر جائے۔ کہا باندھنے کی کوئی چیز تو نہیں تھی، ہوا کیا؟ اب گھرانے کا اندازہ لگائیے، وفاداری صدیق اکبر کے گھرانے کی
مسلط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تیرے ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ ان ہاتھوں نے رسول اللہ کو بھی غسل دیا تھا۔ علی انہی مبارک ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے تو نے رسول اللہ علیہ السلام کو غسل دیا تھا، ابو بکر یہ چاہتا ہے علی انہی ہاتھوں سے تو مجھے بھی غسل دینا۔ اب لوگ جو کہتے ہیں ابو بکر اور حضرت عائشہ کی حضرت علی سے بنتی نہیں تھی، فلاں نقصان دیا، فلاں کیا، فلاں کیا، ذرا دیکھیں تو صحیح ان کی آپس میں محبت ہی تو دیکھیں کہ صحابہ کی آپس میں محبت ہی کیسی تھی۔ کہا علی اتنا ہی نہیں، مجھے اپنے ہاتھوں ہی سے غسل دینا اور پھر اپنے ہاتھوں ہی سے کفن پہنانا، نماز جنازہ ادا کرنا، اور پھر کہا علی وحملتنی، اور مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر علی باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے دربار میں پہنچا دینا اور حضور سے عرض کر دینا کہ ابو بکر حاضر ہے۔ اب ایسا ہی ہوا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابو بکر صدیق کو غسل بھی دیا، ان کا کفن کا اہتمام بھی کیا، ان کے کفن پر خوشبو بھی لگائی، حدیث میں باقاعدہ الفاظ موجود ہیں۔ بتائیے ذرا، کیا کوئی جس کا بغض رکھا ہوا ہو اگر دل میں ہو تو کیا ایسے آرزو کر سکتے تھے؟ اور اگر حضرت علی بھی ان سے مشاجرات میں بڑھ جاتے تو کیا حضرت علی ایسا اہتمام کرتے؟ تو شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہوا کرے۔ ان صحابہ کے آپس میں محبتوں کے واقعات بھی بے شمار ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے شیطانی واقعات اور تاریخ کی کتابوں کو دیکھنے کی، جب صحیح مستند معتبر کتابوں میں اور احادیث میں صحابہ کے آپس میں تعلقات اور رابطوں کو اور محبتوں کو بیان کیا گیا، تو ان محبتوں کی باتوں کو چھوڑ کر بیکار کی باتوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ زمین و آسمان کی کلیدی والی باتیں، تاریخ کی من گھڑت باتوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے جب احادیث میں اتنی واضح طور پر ان کی محبتوں کے واقعات ہیں؟ اور پھر ایسا ہی ہوا، ان کے جنازے کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ لوگ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ کے قدموں پر، کاندھوں پر کھڑے ہو کر جو ہے جناب بیت اللہ کے بتوں کو توڑ رہے تھے۔ علی وہ ہوتا ہے جو نبی کے قدموں پر، نبی کے کاندھوں پر چڑھ جائے۔ بے شک حضرت علی کی عظمت پہ لاکھوں سلام، لیکن ابو بکر وہ ہوتا ہے علی نبی کے کاندھوں پر چڑھتے ہیں اور ابو بکر حضرت علی کے کاندھوں پر چڑھتے ہیں۔ احادیث میں واضح طور پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے جنازے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہت سی مستند کتابوں میں لکھا گیا۔ اب حضرت علی کا عقیدہ دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بریلی سے چھپنے والی کتاب کی بات ہے، یہ تو خوابوں کی بات ہے، یہ تو حضرت علی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں آئے، اب حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ ابو بکر یستأذن، یا رسول اللہ یہ ابو بکر حاضر ہے اور آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ بلند آواز سے حضرت علی۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کے لیے۔ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، کیا کر رہا ہے؟ یستأذن، حضور آپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بنایا جائے نبی بن کر خاک میں مل گئے بازندہ، تو ابو بکر صدیق اجازت کس کی لے رہے تھے اور کس سے لے رہے تھے؟ اور باب علم کے شہنشاہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے بات چیت کر رہے تھے؟ اجازت کس سے لے رہے تھے؟ معلوم ہوا حضرت علی شیر خدا کا عقیدہ بھی یہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، جبھی تو اجازت دے رہے تھے۔ اور پھر محققین نے ایک اور بات بیان کی، بات یہ تھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزار مبارک کے اندر رہا کرتی تھی، دروازہ اندر سے کھلا کرتا تھا، جب کوئی اجازت لیتا اپنا تعارف کراتا دروازہ کھول دیا جاتا تھا، اما عائشہ کھولتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ جنازہ حضرت ابو بکر کا، حضرت اما عائشہ صدیقہ کے والد وہ تو اپنے والد کے گھر میں تھی، اب جانیے
شادیوں کا دروازہ کس نے کھولا؟ یہ بات ہر ایک بیان نہیں کرتا، سوچنے کی اور عقیدے کی بات ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ تو اپنے والد کے گھر میں تھی، سنہری شادیوں کا دروازہ کھولنے والا یا اس وقت جو دروازہ لگا ہوا تھا مدار مبارک پر، اس وقت وہ دروازہ کس نے کھولا؟ پہلے تو اماں عائشہ صدیقہ کھولا کرتی تھی، اب تو جنازہ ان کے والد کا، وہ اپنے والد کے گھر میں تھی، دروازہ کس نے کھولا؟ کہا حضرت علی نے جب بارگاہ رسالت میں عرض کیا آپ کا دوست آپ کا ابو بکر یستاذن یا رسول اللہ اجازت طلب کر رہا ہے، کہتے ہیں دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اور غیب سے پھر آواز آئی ادخل الحبیب علی الحبیب، محبوب کو محبوب کے قدموں میں ہی بٹھا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسے نہیں بلند آواز سے نعرہ لگے تاکہ پھر ہمارے عقیدے کا بھی تو اظہار ہو نا۔ الحمدللہ ہم نعرہ حیدری بھی لگانے والے ہیں اور نعرہ چار یار بھی لگانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم کوئی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، ہم صحابہ کو ایک دوسرے سے بلندی نہیں دیتے، ہم تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے قیامت تک کے مسلمانوں کو عقیدہ دے دیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں رسول اللہ سے اجازت لے کر، تو اپنے آپ کو کبھی اس قدر بے پرواہ مت کر لینا، اپنے نبی کو بھلا مت دینا، بلکہ تمہارا نبی تمہارے حال سے واقف ہے۔ جبھی تو حضور نے جواب بھی ارشاد فرمایا نا۔ اور پھر وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کرنے کے بعد رسول اللہ ہی کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہاں ایک بات بڑی پیاری صوفیہ نے اور بیان کی، تھوڑا سا ٹائم ہو جائے گا سماعت کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت و کمال کیسے ملا؟ کہ یاد کرو غار والا واقعہ۔ غار میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے کر گئے، کہ یا رسول اللہ آپ رک جائیے، پہلے میں صفائی کرتا ہوں۔ اندر سے بلا لیا، غار کے اندر پہرا دیتے رہے، کفار و مشرکین پیچھے لگے ہوئے تھے۔ محققین علماء نے لکھا کبوتری نے آ کر غار کے باہر انڈے دے دیے۔ گویا کبوتری غار کے باہر پہرا دے رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کو دونوں کی ادا کتنی پسند آئی۔ سارے محققین علماء نے لکھا کہ وہی کبوتری جس کبوتری نے رسول اللہ کے غار مبارک کے پاس انڈے دیے تھے، آج اسی کی نسل کعبہ اور مدینے میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کبوتری کو یہ شرف عطا کیا کہ تو نے کیونکہ رسول اللہ کے لیے پہرا دیا تھا، غار کے باہر پہرا دیا تھا، اب تو مکے اور مدینے میں بھی گھومنا، تیری نسل قیامت تک مکے اور مدینے کا طواف کرے گی۔ اور کہا ابو بکر نے غار کے اندر پہرا دیا تھا، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا کیا کہ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے مزار مبارک کے اندر پہرے میں موجود ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ رب اپنے مرتبے اور مقامات سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اپنی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو پہلا نمبر ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور تمام بزرگان دین کا ادب، احترام اور تعظیم کرتے رہنے کی سعادت اور